السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایپیسوڈ نمبر 33 میں آپ کے روبرو ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ میں مفتی ندیم اختر قاسمی آپ کے سوالات کا جوابات دیتا ہوں۔ لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت آئزہ ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو ہم لوگ روزانہ قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، تو کیا ڈیلی اپنے دادا دادی کو بخش سکتے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے؟ جی ہاں، آپ روزمرہ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، چاہے صورتیں چاہے پارے، جو بھی پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد یہ نیت کر لیں: اے اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہوں گی، اے اللہ اس کو معاف فرما، پھر اس کو میری طرف سے قبول فرما، اور اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے، اے اللہ اس ثواب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبر، نبی اور رسول، پھر صحابہ اکرام، تابعین، طب تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، تمام مومنین اور مومنات کی روحوں کو پہنچا، اور خاص طور پہ میرے دادا، میرے نانا، میری نانی جان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ بس ایصال ثواب ہو گیا۔ آپ یہ دل سے ارادہ کر لیں تب بھی ہو گیا، زبان سے یہ اس طرح سے کہہ لیں تب بھی وہ ثواب پہنچ گیا، اور آپ کے نامہ عمل سے بھی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ جو صورتیں، جو پارے، جو قرآن کا حصہ آپ نے پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں بھی باقی رہے گا، اور آپ جتنوں کو اس کا ثواب پہنچائیں گی، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چینل پہ سوال کیا ہے ایک بھائی ہیں آصف اختر، یہ کہہ رہے ہیں: مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بریلی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ کب تک ہوتی ہے؟ نماز میں تکبیر اولیٰ کب تک ہوتی ہے؟ دیکھیے، امام کے ساتھ فوراً تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی اور اقتدا کر دی، تو بالاتفاق آپ کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی امام کے ساتھ ساتھ فوراً جیسے امام نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر امام کے پیچھے اور اس کی اقتدا میں نیت باندھ لی، تو بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک آپ کو تکبیر اولیٰ کا ثواب مل جائے گا۔ البتہ کب تک تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بعد بھی وسعت دی گئی ہے، گنجائش دی گئی ہے، اور اس میں فقہاء کے کئی قول ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے، بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ثنا پڑھنے سے پہلے اگر کوئی شریک ہو جائے، امام اور مقتدی آہستہ آواز میں، چاہے وہ نماز سری ہو جہری ہو، چاہے وہ فجر ہو مغرب عشاء ہو، یہ جہری کہلاتی ہیں، چاہے ظہر اور عصر کی نمازیں ہوں، یہ جو کہ سری کہلاتی ہیں، کوئی سی بھی نماز ہو، جو امام کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں ثنا پڑھتے ہیں، لہذا اگر امام کے ثنا پڑھنے سے پہلے اگر کوئی جماعت میں شامل ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اسے تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہو گیا۔ دوسرا قول یہ کہ سورہ فاتحہ کے آدھا پڑھ جانے سے پہلے امام کے ساتھ شامل ہو جائے، یعنی امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، سورہ فاتحہ میں چونکہ 7 آیتیں، 3 آیتیں ہی پڑھ پایا تھا، تو چونکہ ابھی آدھی نہیں ہوئی، لہذا تب شامل ہو گیا، تو یہ کہا جائے گا ہاں بھئی یہ ان کو جماعت کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی 4 آیتیں ہو گئی تھیں یا 5 ہو گئی تھیں، پھر اس کے بعد شامل ہوا، تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، ان کو تکبیر اولیٰ کا ثواب نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے ختم ہونے تک بعض علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شامل ہو جائیں
امام نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی تب جا کے اگر کوئی جماعت میں شامل ہوتا ہے تب بھی یہ کہا جائے گا کہ انہیں تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہو گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے اگر کوئی شامل ہو جائے تو اس کو بھی یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے اور ان کو تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہو گیا ہے۔ اس کی بنیاد پر، ان قولوں کی بنیاد پر، 4 قول ہو گئے، ان چاروں قولوں کی بنیاد پر لہذا جو شخص پہلی رکعت کے رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے تو اس کو بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ یہ آصف اختر ہے، ان کا دوسرا سوال یہ کہ ایک شخص کی ایک بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسری بیوی نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی، اس آدمی کو جنت میں کون سی بیوی ملے گی؟ اس آدمی کو جنت میں کون سی بیوی ملے گی؟ یہ ان کا سوال ہے۔ تو اس کا ایک سوال یہ آیا تھا کہ جس عورت نے ایک کے بعد کئی مردوں سے نکاح کیا وہ عورت جنت میں کس شوہر کے ساتھ جائے گی؟ اس سلسلے میں احادیثوں میں 3 باتیں ملتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آخری شوہر کے ساتھ جائے گی، یعنی جس شوہر کے نکاح میں عورت آخر تک رہی تھی اسی کو آخرت میں ملے گی۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جس شوہر کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے آخرت میں اس کے ساتھ رہے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا، بیوی کو اختیار دیا جائے گا کہ جس شوہر کو چاہے اختیار کر لے، یہ تو اس کے تعلق سے تھا۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں، ان کا سوال یہ کہ ایک شخص کی ایک بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسری بیوی نے دوبارہ شادی بھی نہیں کی، اس آدمی کو جنت میں کون سی بیوی ملے گی؟ بھئی جنت میں دو بیوی والے ہیں تو 2 بیوی کے ساتھ جائیں گے۔ مرد کے اگر ایک سے زائد بیوی ہیں اور چونکہ شریعت مرد کو صرف اور صرف اجازت دیتی ہے، حکم نہیں دیتی کہ ایک سے زائد 4 تک ایک وقت میں ایک مسلم مرد بیویوں کو رکھ سکتا ہے، 4 شادیاں بیک وقت وہ کر سکتا ہے، اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات بہت گرا اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ یہ اسلام نے ایسے کیوں کہہ دیا؟ اسلام نے فورس نہیں کیا، اسلام نے مجبور نہیں کیا، اسلام نے پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے، لیکن اس کو بھی اتنی شرطوں کے ساتھ کہ اگر وہ 2 بیوی یا 3 یا 4 بیویوں کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، دونوں کو ان کے حق دے سکتا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، اپنی ذات پر اس کو اتنا کانفیڈنس اور اعتماد ہے تو اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے اور ایک مومن ایک وقت میں 4 تک بیویوں کو رکھ سکتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ سب بیویوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، آپ کی تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ ہوں گی، لہذا ایک سے زائد جو بیویاں ہیں وہ ان کے ساتھ جائے گا، اپنی سب بیویوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سمیہ پٹیل ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بچی کا نام مرحا نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے، مرحا رکھ سکتے ہیں، راحت حاصل کرنے کی چیز، راحت حاصل کرنے کا ذریعہ، لیکن مرحا نہیں رکھ سکتے۔ مرحا کے معنی آتے ہیں زمین پر اکڑ کر چلنا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لہذا مرحا نہیں رکھ سکتے، مرحا رکھ سکتے ہیں، مرآ رکھ سکتے ہیں۔ میرا معنی جو ہے شیشے کے آتے ہیں، اس لیے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیں شعیب انصاری، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا سیکنڈ لو میرج کرنی چاہیے؟ دیکھیے گا، ارینج میرج ہو، لو میرج ہو، ایک مرد کو مومن ہے، اسلام کا پیروکار ہے، مسلمان ہے، اس کو شریعت نے ایک سے زائد 2 3 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے، کچھ شرط کے ساتھ کہ دونوں کے حق ادا کر سکتا ہو، دونوں کے خرچوں کو اٹھا سکتا ہو، دونوں میں انصاف کر سکتا ہو، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے،
تو وہ ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا ہے، چاہے وہ بیویاں لو میرج کے ذریعے سے ہوں یا ارینج میرج ہو۔ سیکنڈ لو میرج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے میں مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ دلوں میں گنجائشیں نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ہندیا کا خاص طور پر مزاج بھی دینی نہیں ہے، اس وجہ سے دوسرے نکاح کرنا یا دوسری لو میرج کرنا ارینج میرج کے ساتھ بہتر نہیں، زندگی عذاب بن جائے گی جو ہے۔ اس لیے آپ دونوں کے حق چاہ کر بھی ادا نہیں کر سکتے، اور ادا کر بھی رہیں تو ادا کرنے کا کیا ہے پروف نہیں دے سکتے کہ آپ نے واقعی دونوں کے حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے، اس لیے بھائی میں تو اجازت نہیں دوں گا۔ جی ایک بھائی ہیں یوٹیوب پر، انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے دل سے اسلام پر ایمان لے کر آئے ہے، لیکن جو سپوز کیجئے جو ہندو تھے ان کو تلوار کے زور پر موت کا خوف دکھا کر کلمہ پڑھایا گیا تھا، اور انہوں نے تو صرف موت سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان کا کوئی ایمان تھا۔ اسلام میں تو جو ہندو زبردستی کنورٹ کیے گئے تھے وہ سچے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ کے باپ داداؤں کا ایمان تھا ہی نہیں اسلام میں، تو آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہو؟ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ بہرحال یہ بتا دوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہے زبردستی مسلمان بنایا گیا، تو حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے، اور کسی کو بھی تلوار کے زور پر وقتی طور پہ تو کچھ کہلوایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ اسلام کا پیروکار نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے جو آپ نے جو کہا ہے کہ مسلمان جو غیر ایمان والے مسلمان ہوئے وہ زبردستی ہوئے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کی تعلیم مساوات، حقوق کی ادائیگی، جرائم سے روکنا، ہر ایک کو عزت اور احترام، اسلام دنیا کا واحد مذہب اور دھرم ہے جس کی تعلیمات انتہائی جامع ہیں، اور انسانیت کے نفع کے لیے اتنی جامعیت کے ساتھ کسی بھی مذہب کی دھارمک کتابوں میں یا کسی بھی مذہب کی مذہبی چیزوں میں وہ خوبی نہیں مل سکتی جو اسلام کے اندر یہ خوبی رکھی گئی۔ اور یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام ہی واحد مذہب ایسا ہے جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب دھرم ہیں وہ سب کے سب ایک علاقے کے، ایک قوم کے خاص اپنے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ایک اسلام جو صرف اور صرف ساری دنیا کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، بات اسی کی مانی جائے، عبادت اسی کی جائے، پوجا اسی کی جائے۔ اس لیے یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ اسلام میں لوگوں کو زبردستی داخل کیا۔ کوئی ایک واقعہ بتا دیے جہاں پر کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا۔ میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے دکھا سکتا ہوں، سینکڑوں کیا اتہاس کے پنے آپ پلٹتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، وہاں پر جو لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کو پڑھ کر، سمجھ کر، قرآن کو سمجھ کر، جان کر، بوجھ کر اور اچھی طریقے سے اسلام کی تمام خوبیوں سے متاثر ہو کر حقیقت میں وہ اسلام قبول کر کے مسلمان بنتے ہیں۔ کوئی تلوار اور بندوق کے نوک کے ذریعے سے نہ ان کو بنایا گیا ہے اور نہ ہی بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ جو اللہ کو ایک مانتا ہو اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہو وہ سچا مسلمان ہے اور سچا مسلمان ہی رہے گا۔ یہ ہیں ایک بہن ہے یوٹیوب پر
وہ کہ پلیز مجھے خوشبو سے پریشانی ہوتی ہے، جلنے لگتی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے سامنے ہی ایک گھر ہے، وہ کافور جلاتے ہیں اور اگربتی، پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت رونا آتا ہے، پلیز میری تکلیف کو نہیں سمجھتا ہے کوئی، آپ ہی سمجھ لیں۔ دیکھیے اگر تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں خوشبو سے تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو، اور اس تکلیف کو کیا دنیا کے سارے لوگوں کی ساری تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات اللہ ہے، لہذا اللہ سے دعا کرا کریں، اور زیادہ تکلیف ہوا کرے تو اس جگہ سے ہٹ جایا کریں، اور یہ آپ نے جو مائنڈ پہ سوار کر لیا ہے اس کو پہلے نکال دیں کہ مجھے خوشبو سے تکلیف ہوتی ہے، اگربتی یا کافور جلے گا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یا مجھے کچھ ہوتا ہے۔ آپ اپنے مائنڈ کو بالکل فریش کر لیجئے، بالکل کلین کر لیجئے، اور یہ سمجھیے کہ مجھے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، رب کا حکم نہیں ہے تو مجھے کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، رب کا حکم آ جائے گا تو جو ہے مجھے تکلیف بھی پہنچے گی، رب کا حکم نہیں آئے گا تو کوئی خوشبو مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن پھر بھی اگر زیادہ آپ کو خوشبو سے تکلیف ہو رہی ہو تو 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تکلیف ہونا بند ہو جائے گی۔ محمد اسجد ہیں، یوٹیوب پر ہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محبت کرنے والوں کے بیچ میں اگر کاسٹ بیچ میں آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ محبت کو چھوڑ دیں یا اس سے نکاح تک لے جائیں؟ دیکھیے کاسٹ جو ہے، برادریاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ایک تعارف اور پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر بھی کسی کاسٹ اور برادری کے معیار پر نہ کسی کی بخشش ہوگی، نہ کسی کو جنت ملے گی، نہ کوئی دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کے یہاں پر کامیابی کا جو معیار ہے وہ نیک اعمال ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے ہم بحیثیت مسلم جو ہیں، ہمیں ایک اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی میں باندھ دیا گیا اور کہا گیا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ کوئی برادری سے ہو، وہ کوئی بھی نسل کا ہو، وہ کسی علاقے اور خطے اور ملک کا ہو، وہ کیسے ہی رنگ روپ کا ہو، بحیثیت مسلمان وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، لہذا اسلامی اخوت رکھنی چاہیے۔ اب رہی بات یہ کاسٹ اگر بیچ میں آ گئی ہے تو سمجھایا جائے، اور کاسٹ کے چکر میں بیٹے لڑکے اور لڑکیوں کی عمروں کا گزر جانا یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی رشتہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا ہو، کاسٹ اور برادری میں مل جائے مناسب اس کے جوڑ کا، اس کے میل کا، تو بالکل اپنے کاسٹ اور برادری میں ہی نکاح کیا جائے بچے اور بچیوں کا، لیکن اس کے لیے بچے اور بچیوں کو سولی پر ہرگز نہ چڑھایا جائے۔ کہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی عمریں، لڑکی کی عمر 30-35 سال ہو رہی ہے، لڑکے کی 30-35-40 ہو گئی ہے، کیوں صاحب؟ کہ ان کے معیار کا، ان کے لائق برادری میں، خاندان میں کوئی جوڑ نہیں۔ اگر خاندان میں ان کے لائق اور ان کی برابری کا اور ان کے اسٹیٹس کے مقابلے کا اتنی صلاحیت والا کوئی رشتہ برادری میں اور خاندان اور میں نہیں مل رہا ہے تو یہ اس کو بیٹھائے رکھنا ظلم اور گناہ ہے۔ بلکہ غیر برادری میں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، غیر برادری میں اگر مناسب اس کے لائق اور اس کی برابری کا رشتہ مل رہا ہے تو وہاں پر بچیوں کا رشتہ کر دینا چاہیے، ان کو بیٹھائے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لڑکوں کا حال ہے، اگر لڑکوں کا ان کی برادری میں، خاندان میں اس کے معیار کا رشتہ نہیں مل رہا ہے اور غیر برادری میں اس کے معیار کا اور اس کی برابری کا لڑکے کا رشتہ موجود ہے، تو ایسی صورت میں لڑکے کی شادی کو ڈیلے کرنے کے بجائے اپنے لڑکے کی شادی غیر برادری کی قابل، لیاقت مند، صلاحیت مند
ہنرمند اس لڑکی سے کر لینا چاہیے۔ جی یہ بھی یوٹیوب پر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال کا جواب دیجیے پلیز۔ سنا ہے کفریہ گانے سننے اور گنگنانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی نے کفریہ گانے گائے اور سنے ہوں، انہیں پتہ نہ ہو، یہ ہنسی مذاق میں انجانے میں شوہر نے کفریہ الفاظ بولے ہوں، لیکن جب پتہ چلا تو بیوی نے چھوڑ دیا اور توبہ کر لی، لیکن شوہر نے نہیں چھوڑا اور دوبارہ نکاح کرنے کی بھی منع کر رہے ہیں اور کہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب مولانوں نے بنا رکھا ہے، پھر بیوی کیا کرے؟ اور شوہر بیوی سے غصے میں کئی بار یہ بول چکے ہو کہ تو چلی جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیرا کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ، اور شوہر کبھی نماز بھی نہ پڑھتا ہو، جان بوجھ کر ساری نمازیں چھوڑتا ہو، جس سے کوئی فکر نہ ہو، نہ روزے کی، نہ نماز کی، نہ زکوٰۃ وغیرہ کی، تو کیا ان باتوں سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کلمات کفریہ یا ایسے گانے جو کفریہ ہیں، جن کے مضامین کفریہ ہیں، ان گانوں کو گاتے وقت یا گنگناتے وقت بالکل کوئی بھی خیال نہیں تھا، بلا اختیار وہ ہمارے زبان پر آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان اسلام سے نہیں نکلے گا۔ البتہ اپنے ارادے اختیار سے کلمات کفریہ ادا کرنا، چاہے وہ گانے کی شکل میں ہو، چاہے گانا گا کر ہو یا گنگنا کر ہو، تو اس سے انسان مومن دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چاہے وہ کلمات غصے میں کہیں ہوں یا مذاق میں کہیں ہوں یا اس کے مطابق عقیدہ نہ ہو، لیکن وہ کلمات کفر ہیں، تو ایسی صورت میں بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر ایسا کلمات کفریہ کہنے والا یا کفریہ گانے گنگنانے یا گانے والا مرد ہو تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ فوراً اپنے اسلام کی تجدید کرے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، اور نکاح کی بھی تجدید کرے، اس لیے کہ ان کلمات سے توبہ کر لینا اور دوبارہ سے اسلام میں داخل ہونے کے بعد نکاح کا اعادہ اور نکاح کو دوبارہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا کہنے والی شادی شدہ عورت ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا نکاح تو قائم رہے گا، لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوراً تجدید اسلام کرے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ البتہ اس عرصے میں، یعنی جب وہ عورت مسلمان نہ ہو، چاہے اپنا مذہب بدل کر اہل کتاب میں، یہودی عیسائی میں شامل ہو گئی ہو یا مجوسیہ وغیرہ ہو گئی ہو، تب تک اس سے ہم بستری وغیرہ نہ کرے۔ جب وہ مسلمان ہو جائے تو پھر دوبارہ احتیاطاً نیا نکاح کیا جائے، اور اگر نعوذ باللہ زوجین میاں بیوی دونوں ایک ہی ساتھ کلمات کفریہ کہہ کر مرتد ہو گئے ہوں، یا کلمات کفریہ کہہ کر اپنے ارادے سے، اختیار سے، اور جو ہے کلمات کفریہ کہہ کر دائرہ اسلام سے باہر ہو گئے ہوں، تو یعنی ایک ہی ساتھ کلمہ کفر کہا ہو تو نکاح باقی رہے گا، بعد میں فوراً جو ہے دونوں کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے تجدید ایمان کو باقی طے کر لیں، یعنی کلمہ پڑھ لیں تو نکاح باقی رہے گا۔ بہرحال کلمات کفریہ کہنے سے بہت بچنا چاہیے، واقعی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے مرد کہے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، سمجھ لیجئے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے جاؤ میرا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں، تم میرے پاس سے چلی جاؤ، میری زندگی سے چلی جاؤ، میرے گھر سے چلی جاؤ، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے،
یہ جملے وہ اظہار ناراضگی کے لیے کہہ رہا ہے، طلاق کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہے، تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح بدستور باقی رہے گا۔ اگر یہ کلمات کہ جاؤ تمہارا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اور تمہارا میرے اوپر کوئی حق نہیں، تم چلی جاؤ، یہ کلمات اگر وہ غصے میں یا طلاق کی نیت سے غصے کی حالت میں کہتا ہے تو ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر شوہر یہ کسی دین کے بارے میں یا دین کی ضروری بات کے بارے میں یہ کہتے کہ یہ سب بیکار کی چیزیں مولویوں نے بنا رکھا ہے، ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں البتہ وہ کوئی کسی کا عورت کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، کوئی بھی شریعت کے کسی بھی عمل پر وہ پیرا نہیں ہے اور کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تو یعنی کہ بے عمل ہے، نام کا مسلمان ہے، نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ قربانی کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، بس صرف نام کا مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح باقی ہے۔ لیکن بیوی کو چاہیے کوشش کرتے رہے اپنے شوہر کا مزاج دیندار بنائے، اس کے لیے دعائیں کرتی رہے اور اس کا مائنڈ بدلے اور اس کو عبادات پر لے کر آئے۔ اگر وہ کہیں کہ شوہر فاسق ہے، گناہ گار ہے، بے عمل ہے، لیکن کلمات کفریہ وغیرہ اس نے کچھ نہیں کہے تو ایسی صورت میں نکاح باقی رہے گا۔ بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے اللہ سے مصلی بچھا کر اپنے شوہر کی ہدایت کو مانگے، اپنے شوہر کی عملی زندگی کو اللہ تعالیٰ سے مانگے اور خود بھی کوشش کرتی رہے، انشاءاللہ اس کا شوہر جو ہے لائن پر آ جائے گا۔ یہ زینت شیخ بہن ہے، انہوں نے ایک تصویر سینڈ کی ہے، آپ تصویر کو دیکھیے گا پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ کائے کی تصویر ہے۔ یہ جو ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس بینگل پر گنیش کی مورتی ہے۔ گنیش جو ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے اور ان کی وہ پوجا بھی کرتے ہیں، تو یہ چوڑی ہے، بینگل ہے، اس بینگل پر آرٹیفیشل کی ہے شاید، یہ اس پر گنیش کی مورتی بنی ہوئی ہے، اسے پہن تو نہیں سکتے، کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ دیکھیے گا ایسی چیز جس کے اندر تصویر ہو، جاندار کی تصویر ہو، وہ شریعت میں منع ہے، گناہ ہے اور بڑی کبیرہ گناہ ہے، اور اس کا نقصان بھی بتا دیا کہ ایسا بندہ جس کے گھر میں تصویر یا کتا ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور یہ تو سخت ہے جب کپڑوں میں یا پہننے کے اور استعمال کی چیزوں میں اگر تصویر ہے اور وہ اس تصویر کی عزت بھی ہو رہی ہے، یعنی اس کے ریسپیکٹ بھی ہو رہی ہے، جو بینگل اور گھڑی اور واچ کی شکل میں بھی ہوتی ہی ہے، تو یہ جو ہے تصویر میں آتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ لیکن اگر وہ تصویر کسی غیر مذہب والے کی مذہبی چیزوں اور مذہبی باتوں کی تائید کرتی ہو تو وہ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور زیادہ اس میں ممانعت آ جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں جو ہے شرک کی تائید ہے۔ اگر ہم انگوٹھی یا بینگل وغیرہ پہنتے ہیں اور اس میں ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر ہے اور اس کو پہن کے ہم چل رہے ہیں تو ہم ان کی تصدیق کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں کہ یہ برحق ہے۔ اور شرک کی تائید جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے ایسا کوئی رنگ، ایسی کوئی بینگل یا ایسا کوئی کپڑا جس میں کوئی بھی جاندار کی تصویر ہو نہیں پہننا چاہیے۔ اور اگر کسی مذہب غیر مذہب والوں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر ہو تو اس کو تو ہرگز نہیں پہننا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کو توڑوا کر گلوا کر کچھ اور بنوا سکتے ہیں، لیکن اس کو رہتے ہوئے کسی مسلمان کو نہیں دے سکتے، کسی غیر ایمان والے کو بھی یہ بینگل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہوں کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو۔ لہذا اگر کسی غیر مسلم کو بھی اگر ہم نے دی تو اس کی تائید بھی ہو گئی اور شرک پر معاونت بھی ہو گئی۔
اس لیے ایسی بینگل، ایسی رنگ جس پر غیر مذہب والوں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر ہو، اس کو آپ نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں، نہ کسی غیر مسلم بھائی کو دے سکتے ہیں، بلکہ اس کو اگر استعمال میں لانا چاہتے تو اس کو گلا کر یا اس کو کسی طریقے سے مٹا کر، اس کو کھرچ کر استعمال میں لا سکتے تو بالکل استعمال میں لے آئیے، ورنہ نہیں لا سکتے تو نہ آپ کے لیے استعمال کی اجازت ہے، نہ کسی اور مسلم بھائی بہن کے لیے اجازت ہے، اور نہ کسی غیر مسلم بھائی بہن کے لیے اجازت ہے، کیونکہ یہ شرک میں معاونت ہے، یہ جو ہے دیوی دیوتاؤں کو پوجنے کی تائید ہے، اس لیے منع ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں زینت شیخ ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے میراث کسے کہتے ہیں، میراث کی میننگ کیا ہے؟ میراث وہ جائیداد جو کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو ملے، اسی طرح مردے کا وہ مال جو وارثوں کو دیا جائے ترکہ اور ورثہ اور جاگیر کہلاتا ہے، لہذا میراث کے معنی یہ ہوئے۔ یہ زینت شیخ بہن پوچھ رہی ہیں حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ حروف مستعلیہ وہ حروف جو ہر حال میں پر یعنی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے۔ ایک خا ہے، صاد ہے، واد ہے، طا ہے، وا ہے، غین ہے اور قوف ہے۔ یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ ان کو حروف مستعلیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حروف مستعلیہ وہ حروف کہلاتے ہیں جو ہر حال میں پر یعنی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے وہ خص ضغط قز ہے۔ یہ زینت شیخ بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، قرآن پر پیسے کم کر سکتے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ 750 روپے کا بتا رہے ہیں اس قرآن کو۔ جی ہاں، قرآن کریم کو خریدتے وقت یا اس کا ہدیہ کراتے وقت جو بھی بک سیلر ہے یا قرآن کریم کا ہدیہ کرتی ہیں، دینی کتابوں کے جو بیچنے والے ہیں، ان سے آپ اچھی طریقے سے اس کے کاغذ کو دیکھ کر، اس کی جلد دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں، اور لگانے کے بعد اس کی قیمت کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم قرآن نہیں خرید رہے ہوتے، ہم کاغذ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لہذا اس کو میں کم زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ مثلا کسی نے آپ کو 750 روپے کا ایک قرآن کا ہدیہ بتایا، آپ اس سے کہیں بھائی 750 روپے نہیں ہے میرے پاس، میں 500 روپے دوں گا، آپ کو اگر منظور ہو تو یہ 500 روپے لیجئے اور قرآن شریف مجھے دے دیجئے، اگر منظور نہ ہو تو میں اپنے راستے پر چلا۔ تو کل ملا کے یہ کہ جس طریقے سے اور چیزوں میں بھاؤ تاؤ کیا جا سکتا ہے اور جب کرتے ہیں، تو قرآن شریف یا دینی کتابیں کا ہدیہ کرتے وقت یا خریدتے وقت اس میں مول بھاؤ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ محمد فردین ہے نعت خواں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جیسے کوئی قصر میں ہے تو وہ 2 رکعت فرض ادا کرے گا، اور اگر وہ فری ہے تو تمام جو سنت نفلیں ہیں وہ ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل۔ سفر 2 طرح کے، ایک سفر ہوتا ہے جو اللہ گلہ میں گزرتا ہے، ایک سفر ہوتا ہے جو اطمینان ہوتا ہے، یعنی ایک بھاگا دوڑی والا سفر ہوتا ہے، ایک سفر قرار والا ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ ہم یہاں سے دہلی گئے تو دہلی تک جاتے ہوئے ٹرین برین میں رہنا، وہاں سے پہنچنا، یہاں سے اترنا، گاڑیاں کرنا، رکشے میں جانا، یہ سارا بھاگا دوڑی والا سفر ہے۔ اس درمیان میں کوئی نماز ہے تو صرف جو ہے 4 رکعت والی 2 رکعت نماز پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے، آگے پیچھے کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سفر جو ہوتا ہے بھاگا دوڑی والا سفر، بے چینی، بے سکونی، بے قراری والا جو سفر ہے، اس بے چینی بے قراری والے سفر میں صرف فرض نماز کی قصر کریں گے، سنتیں معاف اور نفلیں صاف ہو جائیں گی۔ لیکن ہم جا کر اپنی منزل پہ ٹھہر گئے، ہماری دادی کا گھر، نانی کا گھر یا دوست یا فرینڈ کا گھر ہے، وہاں پر جا کے ہم رک گئے، اب بالکل ہم فری ہیں، تو ایسی صورت میں سفر جو آپ سفر میں ہیں، چونکہ دہلی میں ہیں یا کہیں بھی ہوں، آپ مسافت شرعی کا سفر کر رہا ہو، 80 کلومیٹر یا 75 کلو 78 کلو، تینوں قول آئیں، ان سے آگے کا یا اتنی دور کا سفر کر رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کو 15 دن سے
کم کم رہنے کی اور ٹھہرنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں جو نمازیں ہیں فرض میں تو قصر کریں گے، لیکن ان فرض نماز سے پہلے سنن قبلیہ پہلے کی سنت اور سنن بعدیہ بعد کی سنت ہے وہ جو کی تو پوری کی پوری پڑھی جائیں گی۔ مثلا ظہر ہے، آپ حالت قرار اور سکون میں ہیں، سفر میں ہیں، اب ظہر کا وقت ہو گیا تو ایسی صورت میں 4 رکعت سنت موقدہ پوری پڑھیں گے، پھر 2 رکعت فرض ظہر قصر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اس طریقے سے۔ تو گویا کہ سفر میں سفر قرار والا ہو، سکون والا ہو تو اس میں فرض قصر کیے جائیں گے، اور فرض سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ جو کی توں ویسی ہی پڑھی جائیں گی جو اقامت کی حالت میں آپ اپنے گھر پہ پڑھتے تھے وہی سفر کی حالت میں پڑھیں گے، اور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے سب سے پہلے حشر کے میدان میں نماز کا حساب و کتاب لیں گے، اور اگر نماز میں کمی کوتاہی نکلی تو ان فرض کی کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے سے پورا فرمائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سفر اگر قرار و سکون والا ہو گیا ہے تو صرف فرض قصر کرے جائیں گے، سنن قبلیہ اور بعدیہ پوری پوری پڑھی جائیں گی۔ یہ محمد فردین صاحب ہیں، ان کا دوسرا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں صحیح اور درست جگہ بتا دیجئے کہ کہاں ہیں، میں یوٹیوب پر مطمئن نہیں ہو پاتا، بتا دیجئے کہ کہاں ہیں مفتی صاحب پلیز۔ جی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے سلسلے میں جو ہے بڑی وہ ہوئی ہیں، چنانچہ بڑے اقوال ہیں، بڑے اختلافات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا کہ حضرت آدم کو انہوں نے خانہ کعبہ کے قریب جو ہے قبور کے پاس رکھا اور انہیں مسجد خیف میں دفن کیا۔ اسی طریقے سے ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم کے لیے جنتی کپڑے اور حنوط ایک قسم کی خوشبو لائے، فرشتوں نے ان کا جنازہ اٹھایا اور انہیں باب کعبہ، ڈور آف کعبہ، کعبہ کے پاس رکھا، جبریل امین نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر فرشتوں نے انہیں اٹھایا اور ان کی تدفین جو ہے مسجد خیف میں کی گئی۔ اسے ابن جوزی، ابن عساکر اور مختلف الفاظ کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک ابو قبیس کے مقام پر بنائی گئی۔ اس جگہ کو غار الکنز سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس جبل ابو قبیس کیا ہے؟ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں کعبۃ اللہ ہے، اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم بھی ہے، دار الندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں۔ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ مبارک گھر ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور پیدائش ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بھی اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں ہوا، یہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دنوں اور رات گزرے۔ اسی جبل ابو قبیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، یہی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام ٹھہر گئے اور اسی کے دامن میں دفن بھی ہیں۔ تو کل ملا کے یہ فرض ہوا کہ 2 روایت ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کے قبر جو ہے مسجد خیف میں ہونے کے بارے میں آیا، دوسرا یہ کہ جبل ابو قبیس پر کیا ہے اس کے دامن میں، اس کے بالکل نیچے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام دفنائے گئے ہیں اور وہیں پر ان کی قبر ہے۔ یہ صادق عباس ہیں، کہہ رہے ہیں بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں؟
دیکھیے گا، اپنے ماں باپ کو نام لے کر پکارنا اور بیوی کا اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر نہ پکارے۔ اگرچہ وہ نام لے کر پکار لے گی تو اس کا نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ نکاح اپنے شوہر کا نام لے کر پکار بھی لے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں شوہر بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بھی بڑھے گی اور ان کا رشتہ بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا، بیوی شوہر کا نام لے کر اگر پکارنا چاہ رہی ہے تو پکار لے، لیکن یہ عمل بے ادبی میں آتا ہے، مکروہ ہے، شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی عورت اور بحیثیت بیوی اپنے شوہر کا نام لے کر پکارتی ہے تو جائز ہے، حرام نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب تو بے ادبی کے ساتھ بولے تو کر لے، تو کر کے بولنا کیسا ہے؟ اگر بیوی شوہر سے تو کر کے بولے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیے، لفظ تو اتنا غلط ہے، بڑے چھوٹے کا ادب نہیں ہوتا، اور تو، تیرا، تیری، فلانا، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ الفاظ، انداز بہت میٹھا ہونا چاہیے، لہجہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ چنانچہ بیوی سے کتنے ہی کچھ کہہ دیا جائے اور جو ہے اس کو بھوکا رکھ لیا جائے، وہ سب بات کچھ برداشت کرے، لیکن جو ہے کڑوا لہجہ اور بدتمیزی، بد تہذیبی کو وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ اور کیوں برداشت کرے؟ کیونکہ زبان کا زخم جو لگتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ زبان ایسی چیز ہے جس کا زخم جو ہے ہمیشہ برسوں تک باقی رہتا ہے، وہ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے تو کر کے بولنا بھی مکروہ ہے، شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ بڑے چھوٹے کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام اور عزت نہ کرے، اس کا تعلق ہم میں سے نہیں۔ لہذا تو کر کے تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، نہ بیویوں کو گالی دینا چاہیے، اور خاص طور پر غیر کے سامنے تو انتہائی محبت سے بولنا چاہیے۔ راستے میں چلتے وقت بھی اپنی بیویوں سے جو ہے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے، بہت تیز آواز سے ڈانٹتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا بڑا گناہ ہے، اور بیوی کو تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو بیوی کو دن میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، اور پھر رات میں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ان پر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لیکن دیکھا گیا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ شاپنگ میں چل رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں چل رہے ہوتے ہیں، انتہائی بھونڈی زبان استعمال کرتے ہیں اور انتہائی بد تہذیبی اور بدتمیزی کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں، بعض تو گالیاں گفتالیاں بھی دینے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں اپنی بیویوں کی انسلٹ دوسروں کے سامنے کرنے لگتے ہیں، یہ تو شوہروں کا تاثر ہے۔ اسی طریقے بعض بیویاں اپنے شوہروں کی بے عزتی کرتی ہیں، تو کہہ کر پکارتی ہیں، اور یہ جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن نے تو کہا الرجال قوامون علی النساء، جو ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایک درجے کی فوقیت دی ہے۔ لہذا شوہر کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں شوہر کو، بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ تو شوہر کا مقام و مرتبہ ہے، اس شوہر کے مقام و مرتبے کو مٹی پلید کرتے ہوئے کوئی بیوی اپنے شوہر سے تو کر کے بولے تو یہ انتہائی درجے کی بدسلیقی مندی اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جی، یہ ایک صاحب ہیں، السلام علیکم، وہ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ ایک سوال ہے، زکوٰۃ کے پیسے داماد کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل زکوٰۃ کے پیسے داماد کو دے سکتے ہیں۔ پھر سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم داماد کو زکوٰۃ کے پیسے دیں گے اور وہ پیسے
وہ ہمارے نواسے نواسیوں پر اور ہمارے بیٹی پر خرچ کریں گے، تو یہ کیسے جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنی اصل کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی فرع کو نہیں دیکھ سکتے، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب داماد نہ تو اصل میں آتا ہے نہ جو ہے فرع میں آتا ہے، لہذا داماد کو زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، مزید ثواب بھی ملے گا، کیونکہ رشتہ داروں میں ایسے رشتہ دار جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اگر وہ مستحق بھی ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، پھر اپنے رشتہ داروں کے خیال کرا، رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کی ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہ سوال کہ وہ داماد جس کو ہم نے زکوٰۃ کے مد میں 5-10 ہزار روپے دیے، وہ شام کو جب اپنے گھر پہ پہنچا تو انہی 5-10 ہزار سے وہ راشن بھی لے کر آیا اور اس راشن کو ہماری بیٹی نے کھایا، نواسے نواسیوں نے کھایا، تو یہ تو زکوٰۃ ہمارے اوپر خود استعمال میں آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو داماد کو زکوٰۃ کی رقم دی ہے اس کو دیتے ہی وہ ادا ہو گئی۔ اب داماد اسی پیسے کو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات میں خرچ کرتا ہے تو وہ پیسہ بیوی بچوں کے حق میں ہدیہ ہے اور ایک تبرع ہے، اس کے لیے ان کے زکوٰۃ کی حیثیت نہیں ہوگی۔ یا خود آپ ہی اپنے داماد کے گھر پہ چلے گئے، داماد نے انہی پیسوں سے آپ کو ناشتہ کرا دیا، پانی اور مٹھائی کولڈ ڈرنک وغیرہ پلا دی، تب بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی آپ نے داماد کو زکوٰۃ کے فنڈنگ کے پیسے دیے، زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ آپ کو ناشتہ وغیرہ کرا رہا ہے تو وہ آپ کو ہدیہ ہے۔ یہ وسیم مافات بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب مدینہ شریف میں جو 40 نمازوں کی فضیلت ہے وہ عمرے کے لیے ہے یا خالی حج کے لیے؟ دیکھیے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 40 نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی بھی نماز فوت نہ ہوئی ہو، کوئی بھی نماز نہ چھوٹی ہو، تو اس کے لیے آگ سے یعنی دوزخ سے برات ہے اور عذاب سے نجات لکھ دی جاتی ہے اور وہ نفاق سے بری رہتا ہے۔ یہ جو فضیلت ہے مسجد نبوی میں مسلسل کنٹینیو 40 نماز پڑھنے کی یہ فضیلت کسی حج یا عمرے کے سفر سے متعلق نہیں، بلکہ حج میں بھی یہ فضیلت آپ حاصل کر سکتے ہیں، عمرے میں بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ وزٹ ٹور پر گئے ہوئے ہیں، حج مقصد نہیں، عمرہ آپ کا مقصد نہیں، ویسی نبی کے شہر گئے ہوئے ہیں اور آپ یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ آپ بغیر کسی گیپ کے 40 نمازیں مسلسل مسجد نبوی میں پڑھ لیجئے گا، آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کو آگ سے برات اور عذاب سے نجات لکھ دی جائے گی، یعنی آپ آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، آپ کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور آپ کی نفاق سے برات کر دی جائے گی، یعنی آپ ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے، منافق نہیں مریں گے۔ تو یہ فضیلت جو ہے کسی حج اور عمرے کے سفر کے ساتھ نہیں بلکہ عام ہے، جیسے بھی پڑھ لیں اور یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہ ببو حکیم صاحب ہیں، حکیم جی ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ آڈیو میں ہیں ان کا سوال، پہلے سنتے ہیں پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، والد صاحب حکمت کرتے ہیں، اس میں جو ہے کنر کا علاج کر سکتے ہیں اور کیا اس سے پیسے لے سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے کنر کا علاج ہو، ایک حکیم حکمت کا پیشہ کرتا ہے اور اس کے پاس مریض چور بھی آ رہا ہے، جواری بھی آ رہا ہے، شرابی بھی آ رہا ہے اور موجودہ اپنے آپ کو جنس اور جینڈر چینج کرا لیتے ہیں، چھکے
یا تیسری قسم کے یا کنر آتے ہیں اور وہ علاج کرتے ہیں، تو چونکہ حکیم لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی دوا سے دوا دوسروں کو دینا ہے اور اللہ کے حکم سے شفا ان کو ملنی ہے، تو لہذا حکیم یا ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی آئے، چور آئے، ڈکیت آئے، شرابی آئے، جواری آئے، کنر آئے، کوئی بھی آئے، ان کا وہ علاج کرنا چاہیے، علاج کرنے میں کوئی گناہ نہیں، علاج کر سکتے ہیں، ان کو دوا بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے عوض میں اپنی فیس یا دوا کی قیمت لینا وہ بھی جائز ہے۔ اب سوال یہ اٹھے گا کہ ان کی کمائی جو ہے ناجائز اور حرام کی ہے، تو بھئی آپ کی کمائی، آپ کے حق میں وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ ایسی صورت میں اپنی چیز کا بدلہ یا اپنی فیس لے رہے ہیں، اپنا معاوضہ لے رہے ہیں، اور یہ ایسی بارے میں نہیں بلکہ تمام مسئلوں میں یہی ہے کہ کوئی اگر ملازم یا اجرت پر کسی حرام کمائی والے کے یہاں پر کوئی کام کر رہا ہے، بدلے میں اس کو اپنی مزدوری یا اجرت یا محنتانہ مل رہا ہے، تو وہ اس کے لیے جائز ہی رہے گا۔ جس نے کمایا وہ اس کے لیے اس کے حق میں حرام ہے اور لمیاں کے ہاں ڈنڈے اس کے پڑنے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی حرام کمائی والے کے یہاں پر الیکٹریشن کا کام کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے اور وہ اس کو شام میں اس کے محنتانہ یا مزدوری دیتا ہے، تو یہ محنتانہ مزدوری جو الیکٹریشن کا کام کرنے والے کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ یہ ہیں ایک بہن ہے، یہ السلام علیکم مفتی صاحب، کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام، ایک مسئلہ ہے ٹنکی میں چھپکلی گر کر مر گئی تھی پر پھٹی نہیں تھی، صرف پھول گئی تھی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے جو گھریلو جو چھپکلیاں ہوتی ہیں گھر میں جو رہتی ہیں، وہ چھپکلیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور چونکہ ان میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر ایسی چھوٹی چھپکلی جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے وہ ٹنکی میں گر کر مر جائے، پھول بھی گئی ہو، تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، پھٹ بھی گئی ہو تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اس پانی سے وضو اور غسل کرنا درست ہوگا، یا وضو اور غسل کر کے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ہو جائیں گی۔ البتہ صحت کے تعلق سے اس پانی کو جس میں چھپکلی گر کر مر کر پھول کر پھٹ گئی ہو، اس پانی کو کھانے پینے میں استعمال نہ کریں، کیونکہ صحت کے لیے یہ مضر ہو سکتا ہے۔ لیکن شریعت اعتبار سے وضو غسل کیے جا سکتے ہیں، یا اس پانی سے کپڑے پاک کیے ہیں تو کپڑے پاک ہی رہیں گے، دوبارہ سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہ چھپکلی جو جنگلات میں کھیتوں میں پائی جاتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور اس میں بہنے والا خون بھی ہوتا ہے، اگر وہ کیا ہے ٹنکی میں گر کر مر جائے اور پھول جائے تو ایسی صورت میں سارا ٹنکی کا پانی ناپاک ہو جائے گا، دھونا پڑے گا۔ اگر وضو اور غسل کر کے نماز پڑھی ہے تو اس نماز کو بھی دہرانا پڑے گا، کپڑے پاک کر لیے تھے اسی پانی سے تو کپڑے بھی دوبارہ سے پاک کیے جائیں گے، اور کھانے پینے میں تو استعمال ہو ہی گئی نہیں، کیونکہ وہ جب ناپاک ہے تو ناپاک کا استعمال منع ہے، ناپاک کا کھانا پینا بھی منع ہے۔ یہ فرحانہ ہیں، انہوں نے ایک میسیج سینڈ کیا ہے 5 انگلیوں کے نام، اس میں ایک کا فرض ہے، یہ جو ہے آپ دیکھیے یہ بہت چلتا ہے، اور لوگ باگ فیس بک پہ یہ کہتے ہیں انگلیوں کے نام یاد کر لو، پہلے کا فرض، دوسرے کا شہادت، تیسرے کا جنت، اور چوتھے کا امانت، اور پانچویں کا آمین۔ ان 5 انگلیوں کے نام یاد کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قبر میں منکر نکیر پوچھیں گے، جواب نہیں دے پائے تو کیا ہے عذاب دیا جائے گا۔ اس طرح سے من گھڑت یہ میسیج چل رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا، فیس بک کے پلیٹ فارم پر یا اور انسٹاگرام وغیرہ میں، تو یاد رکھیے گا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں انگلیوں کے 5 نام بتائے گئے ہوں، فرض، شہادت، جنت، امانت، امین، ایسا کوئی بھی حدیث نہیں ہے، یہ فیک ہے اور کہیں بھی کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو یاد کرنے پر جنت میں پہنچا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کے یاد کرنے پر قبر میں آسانی ہوگی، نہ ہی ان کے یاد کرنے پر حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا،
بلکہ قبر کے سوال کے بارے میں پوچھا جائے گا، 3 سوال ہوں گے۔ حشر کے میدان میں 4 یا 5 سوال کیے جائیں گے بنو آدم سے کہ تم نے جوانی دی تو کہاں پر لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا۔ لہذا کوئی بھی سوال کہیں بھی حدیث کی کسی کتاب میں اور کسی درجے کی حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ انگلیوں کے 5 نام ان کو یاد رکھا جائے، یہ من گھڑت ہے۔ یہ جو ہیں صبا ظہیر ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ عمرہ کر لیتے ہیں ان کے لیے حج واجب ہو جاتا ہے؟ یہ عام طور پہ عوام میں بہت پھیلا ہوا ہے کہ جو لوگ عمرہ کر لیتے ہیں ان پر حج فرض ہو جاتا ہے، پھر ان کو حج ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ حج کی فرضیت کے لیے شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو کیا ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، پاگل پہ حج فرض نہیں، بالغ ہو، بچے پر حج فرض نہیں، مالدار ہو، صحت مند ہو، اتنا مالدار ہو کہ حج کے خرچے کو آنے جانے کو وہ برداشت کر لے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ حج فرض کیا گیا۔ لہذا اگر کوئی بندہ عمرہ کرے آئے تو اس پہ حج جب تک فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر اس کے پاس اتنی رقم اور اتنا پیسہ نہ آ جائے جو اس کے لیے اس کے گھر والوں اور اس کے سفر حج کے لیے کافی نہ ہو۔ لہذا جو یہ عوام میں جو مشہور ہے اور یہ شیطانی سوچ ہے، شیطانی پروپیگنڈا ہے، جس کی وجہ سے لوگ عمرے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ جن کا دل یہ چاہتا ہے کہ عمرہ کر لے آئیں اور جن کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ عمرہ نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کو نالج غلط ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا، حج کہاں سے کریں گے، حج تو 5 لاکھ میں ہو رہا ہے، 4 لاکھ میں ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اگر حج جتنے روپوں میں ہو رہا ہے اتنے روپے ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہیں، عمرہ نہیں کیا تب بھی آپ پہ حج فرض ہے، اور اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے اور اتنی رقم آپ پر نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے، نہ اب فرض ہے نہ عمرہ کرنے کے بعد فرض ہے۔ اور اگر حج کے اخراجات برداشت کرنے اور اپنے پیچھے اپنے جو ذمہ داری میں لوگ ہیں ان کا خرچہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے عمرہ نہ بھی کیا ہو تب بھی آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ لہذا حج کی فرضیت کا تعلق عمرہ کرنے نہ کرنے سے نہیں ہے۔ یہ آصف عالم ہے، یہ پوچھ رہے کون سی درود شریف افضل ہے اور کس درود شریف کا ورد کیا جائے، آپ ذرا بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے گا اگر عام دنوں میں ہے تو آپ درود ابراہیم کو پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے بہتر اور سب سے افضل ترین درود ہے، چلتے پھرتے جو ہے اس کا ورد رکھے جائیں جو درود ابراہیمی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص درود دیا جائے، کوئی خاص ہونا چاہیے، درود ابراہیمی نہیں افضل نہیں ہو سکتا، ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ کوئی ایسا کلمہ بتا دے جس کو میں پڑھوں تو یاد کر لیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ بتایا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ کہا یہ تو سب پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا یہ سب پڑھتے ہیں اسی لیے تو افضل ہے، اسی لیے تو بہتر ہے۔ سنو موسیٰ، جو جتنا قیمتی ہوتا ہے، جو جتنا اہم اور ضروری ہوتا ہے میں اس کو اتنا ہی زیادہ عام کر دیتا ہوں۔ ہوا بہت اہم ضروری ہے، پانی بہت قیمتی ہے، بہت ضروری ہے، ساری زندوں کی زندگی کا دار و مدار ہے ہوا اور پانی۔ یہ کتنے قیمتی ہیں، کتنے ضروری ہیں، کتنے اہم ہیں، اللہ نے ان دونوں کو عام کر رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا ذکر بھی، مجھے یہ کلمہ بہت پسند ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں نے اس کو عام کر دیا ہے۔ لہذا یہ خیال جو آتا ہے کہ نہیں کوئی خاص ہونا چاہیے، نہیں، درود ابراہیمی کو نماز میں رکھا گیا ہے، یہ اس کی افضلیت ہے، اس لیے اس کو پڑھا کریں، درود ابراہیمی ہی کو پڑھا کریں عام حالت میں۔ اور اگر کوئی خاص حالت ہے جیسے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ہے تو وہ درود پڑھا جائے جو 80 مرتبہ آیا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ جو ہے درود پڑھا جائے اس کا عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اگر 80 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھ لیا جاتا تو اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا، نفل عبادت کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔
80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ خاص وقت کا درود ہے، لیکن عام وقت میں اگر آپ ورد رکھنا چاہتے ہیں تو درود ابراہیمی کا ورد رکھیں۔ یہ ہیں ثاقب، یہ کہہ رہے ہیں مصعب فاخر کے کیا میننگ ہے؟ کیا میننگ ہے بتا دیئے۔ فاخر عربی زبان کا لفظ ہے، اور فاخر ہر عمدہ اور نفیس اور قیمتی چیز، شاندار، پرشوکت اور بہت امپورٹنٹ چیز کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ قسم کا اور بیش قیمت، مہنگا، قابل عزت، اس سب معنی آتے ہیں فاخر کے۔ اور جو آپ نے بغیر گٹھلی کی جو کھجور دیکھی ہو، جو لوگ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں وہ چھوٹی کھجور لے کر آتے ہیں جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، اس بغیر گٹھلی کی کھجور کو عرب جو ہے فاخر کہتے ہیں، فاخر کہتے ہیں۔ لہذا فاخر کے نام رکھنا جائز ہے، درست ہے، اس کے معنی صحیح ہیں۔